بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 71 سے لے کر 74 تک، 71 to 74۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ ترجمہ: اے ایمان والے، ہوشیار رہو، پھر وقت آ جائے تو نکلو ٹولیاں بن کر یا نکلو سب مل کر، اور بے شک تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، اور پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت تو وہ کہے احسان فرمایا ہے اللہ نے مجھ پر کہ میں نہیں تھا ان کے ہمراہ جنگ میں حاضر، اور اگر ملے تمہیں فضل، فتح اور مال غنیمت اللہ کی مہربانی سے تو ضرور کہے جیسے نہیں تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان دوستی، کاش میں بھی ہوتا ان کے ہمراہ تو حاصل کرتا بڑی کامیابی۔ بس چاہیے کہ لڑا کرے اللہ کی راہ میں صرف وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، اور جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں پھر خواہ مارا جائے غالب آئے تو دونوں حالتوں میں ہم دیں گے اسے اجر عظیم۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دشمنوں سے محتاط اور ہوشیار رہنے کا حکم فرما رہا ہے، یعنی وہ ہتھیار بند ہو کر دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو کر مجاہدین کی تعداد بڑھائیں، تاکہ جب جہاد کا وقت آئے تو حالات کے مطابق گروہ در گروہ یا ایک لشکر جرار کی صورت میں نکل کر کھڑے ہوں۔ سبات سبت کی جمع ہے اور اس کی جمع کبھی کبھار سبین بھی آتی ہے اور اس کا معنی گروہ ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، مجاہد اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ منافقین جہاد نہیں کرتے بلکہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی جہاد میں سستی کرتے ہیں اور دوسروں کو جہاد سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن ابی یہ کہا کرتا تھا، وہ خود بھی جہاد میں شریک ہونے سے پس و پیش کرتا اور دوسرے لوگوں کو بھی جہاد سے روکتا، اور اگر جہاد میں مسلمان شہید ہو جاتے یا اللہ کی حکمت کی وجہ سے دشمن کو غلبہ حاصل ہو جاتا تو یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین کو کہتا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے مارکے میں شامل نہیں ہوئے، اور اسے اپنے اوپر اللہ کی نعمت تصور کرتا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح و نصرت اور مال غنیمت حاصل ہو تو اس کی حالت بری ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور مال غنیمت نہ ملنے کی وجہ سے بڑی حسرت سے کہتا کہ کاش ان کے ساتھ میں بھی شریک ہوتا اور مجھے مال غنیمت میں حصہ مل جاتا، یعنی دنیاوی مال و دولت ہی اس کا مقصد حیات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کریں جو اپنے دین کو دنیا کے حقیر مال متاع کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، ان کا یہ فعل کفر کے مترادف ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا خواہ شہید ہو جائے یا فتح و نصرت سے ہمکنار ہو، ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کا اللہ تعالیٰ خود ضامن ہوتا ہے، اسے یہاں تو شہادت کے رتبے پر فائز کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے، یہاں مال و غنیمت اور اجر و ثواب کے ساتھ واپس اس کے گھر لوٹ دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 75 76 75 76۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْعَافِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ ترجمہ: اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے ہو راہ خدا میں، حالانکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں اور بچے ایسے بھی ہیں جو ظلم سے تنگ آ کر عرض کرتے ہیں، اے رب ہمارے نکال ہمیں اس بستی سے، ظالم ہے جس کے رہنے والے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے دوست، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار جو ایمان لائے ہیں
وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں۔ تو اے ایمان والو، لڑو شیطان کے حامیوں سے، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ تفسیر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے، اور مکہ میں بے بس مجبور مرد، عورتوں اور بچوں کو جو وہاں کے ماحول سے پریشان ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کا حکم فرما رہا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس شہر یعنی مکہ سے نکال دے، یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، اپنے خاص فضل و احسان سے ہمارے لیے کوئی دوست اور مددگار مقرر فرما دے۔ حضرت عبیداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اور میری والدہ بھی مستضعفین میں تھیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر فرمایا کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایمان والے تو اللہ کی رضا، خوشنودی اور اس کی اطاعت کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور کافر شیطان کی اطاعت میں جنگ لڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے پر برانگیختہ کیا اور حکم دیا کہ شیطان کے چیلوں کے خلاف جہاد کرو، اور شیطان کا مکر و فریب بلا شک و شبہ بڑا کمزور ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 77 سے 79، 77 سے 79۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَاتٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں جب کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم رکھو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، ان باتوں کو تو مان لیا کہ جب فرض کیا گیا ان پر جہاد تب ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگ گیا لوگوں سے جیسے ڈرا جاتا ہے خدا سے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جہاد، اور کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک۔ اے ترجمان حقیقت، انہیں کہو دنیا کا سامان بہت قلیل ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کیے ہے، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر، جہاں کہیں تم ہوگے آ لے گی تمہیں موت، اگرچہ پناہ گزین ہو تم مضبوط قلعوں میں، اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے کوئی تکلیف تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ یا میرے رسول آپ فرمائیے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا ہو گیا ہے اس قوم کو بات سمجھانے کے قریب ہی نہیں جاتے؟ جو پہنچے آپ کو بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے آپ کو تکلیف سو وہ آپ کی طرف سے ہے، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کا گواہ۔ تفسیر علم تری الی الذین قیل لہم، ابتدا اسلام میں جب مومنین مکہ میں تھے تو انہیں نماز کا حکم دیا گیا، اگرچہ وہ مالدار نہ تھے لیکن انہیں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا اظہار ہو سکے، اور انہیں مسکین کی ایذا رسانیوں سے درگزر اور ان پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حالت مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو دشمن کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا جائے تاکہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں، لیکن حالات اس کے موافق نہ تھے۔ اس کے کئی سبب تھے۔ دشمن کے مقابلے ان کی تعداد انتہائی قلیل تھی، دوسرا یہ کہ مسلمان انہی کے شہر میں رہائش پذیر تھے، اور وہ شہر تمام روئے زمین سے محترم اور معزز تھا، اس لیے انہیں جہاد کا حکم نہ دیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو انہیں جہاد کا حکم دیا گیا، اس کے باوجود کہ پہلے وہ دشمن کے خلاف جہاد کی شدید خواہش کرتے تھے، لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو ان میں بعض نے شدید گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ جہاد کے اس حکم کو کچھ مدت کے لیے مؤخر کر دیا جاتا، اس میں خون ریزی ہوتی ہے، بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ الذِّكْرَ فِيهَا الْقِتَالُ
ترجمہ: اور اہل ایمان کہتے ہیں کیوں نہ اتری کوئی صورت جہاد کے بارے میں، پس جب اتاری جاتی ہے کوئی واضح صورت اور اس میں جہاد کا حکم ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف اس طرح جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان کے کچھ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مشرک تھے تو بڑی عزت والے تھے، اب مسلمان ہو گئے ہیں تو لوگ ہمیں کمزور اور ذلیل سمجھنے لگے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں کفار کا مقابلہ کرنے سے روکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی تک عفو و درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کا خیال نہ کرو، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا تو یہ لوگ اس سے پسو پیش کرنے لگے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں پر صرف نماز اور زکوٰۃ فرض تھی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جہاد فرض کرنے کا سوال کیا۔ جب بعد میں جہاد فرض ہوا تو ان میں بعض نے پسو پیش کی اور کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا اور کیوں نہ ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اے محبوب، ان لوگوں کو بتا دو کہ دنیا کا سامان بہت قلیل ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو متقی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ کل متاع دنیا قلیل، یعنی متقی کی آخرت اس کی دنیا سے بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہارے مال کی پوری پوری جزا دی جائے گی۔ یہاں لوگوں کو دنیا سے آراز کرنے، آخرت کی رغبت دلانے اور جہاد پر برانگیختہ کرنے کا اشارہ ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو دنیا سے کم لگاؤ رکھتا ہے، کیونکہ دنیا ابتدا سے لے کر انتہا تک اس آدمی کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے اور خواب میں کوئی محبوب چیز دیکھتا ہے، پھر بیدار ہو جاتا ہے۔ ابن نعیم فرماتے ہیں کہ ابو مسہر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ: اس شخص کا دنیا میں کوئی بھلائی نہیں جس کا کل آخرت میں اللہ کی جناب سے کوئی حصہ ہے۔ اگر دنیا بعض لوگوں کو خوش رکھتی ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا متاع قلیل اور زوال پذیر ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم میں سے ہر ایک کا انجام موت ہے اور اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، ترجمہ: جو کچھ زمین میں ہے فنا ہونے والا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ترجمہ: اور نہیں مقدر کیا ہم نے کسی انسان کے لیے جو آپ سے پہلے گزرا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہر شخص کا انجام موت ہے۔ موت سے اسے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، ہوا جہاد کرے یا نہ کرے، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے جو اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ حضرت خالد بن ولید نے بسر مرگ پر فرمایا کہ میں بہت سے مارکوں میں شریک ہوا، میرے ہر اس پر تلوار، نیزے، تیروں کے زخم کے نشان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی موت بستر مرگ پر آ رہی ہے اور شہادت کا رتبہ نصیب نہ ہوا۔ موت سے ڈرنے والے بزدلوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ موت ہر حال میں آ کر رہے گی، خواہ تم اپنے آپ کو بلند و بالا اور مضبوط قلعوں میں بند کر لو۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں بروج سے مراد آسمان کے برج ہیں، بلکہ یہ قول ضعیف ہے، مگر یہ قول ضعیف ہے اور صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد محفوظ مقامات ہیں، یعنی کسی قسم کی احتیاط اسے بچا نہیں سکتی، جیسا کہ ابن ابی سلمہ کا شعر ہے، جو موت کے اسباب سے ڈرتا ہے موت اسے پا لیتی ہے، اگرچہ وہ سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جائے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے المشیدت اور مشیدت دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ بعض نے ان دونوں میں فرق کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کا معنی بلند و بالا ہے اور دوسرے کا معنی چونے وغیرہ سے مزین کیا ہوا ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے یہاں ایک طویل قصہ نقل کیا ہے۔ وہ امام مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک حاملہ عورت تھی، جب اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی تو اس نے اپنے ایک ملازم کو آگ لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ باہر نکلا تو اسے ایک شخص ملا، اس نے اس ملازم سے پوچھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا؟ اس نے بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اس پر اس نے کہا، یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور پھر اس عورت کا ملازم اس کے ساتھ شادی کرے گا، آخرکار لڑکی کی موت مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ یہ سن کر ملازم واپس لوٹا اور چھری سے اس بچی کا پیٹ چاک کر دیا اور اس خیال سے وہاں سے بھاگ نکلا کہ اب وہ مر چکی ہوگی۔ اس کی ماں نے اس کا پیٹ سی دیا، کچھ مدت کے بعد اس کا زخم صحیح ہو گیا اور وہ پروان چڑھنے لگی، حتیٰ کہ جب وہ جوان ہوئی تو اس کا شمار شہر کی خوبصورت ترین دوشیزاؤں میں ہونے لگا۔ وہ ملازم وہاں سے سمندر کے ساتھ کسی اور ملک چلا گیا
اور کافی عرصے کے بعد بہت سے مال و دولت کے ساتھ وطن واپس لوٹا۔ یہاں آ کر ایک بڑھیا سے کہنے لگا کہ میں شہر کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی بڑھیا نے اسی لڑکی کا نام لے کر کہا کہ اس سے خوبصورت تمہارے شہر میں کوئی نہیں۔ اس نے کہا اسے میری طرف سے شادی کا پیغام دے دو۔ اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی اور ان دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن اس نے باتوں باتوں میں اپنے خاوند سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کے پیٹ کو تو نے چاک کیا تھا۔ پھر اس نے پیٹ پر زخم کا نشان بھی دکھا دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا تو کہنے لگا کہ اگر تو وہی لڑکی ہے تو تم مجھے دو چیزیں بتا دو۔ ایک تو یہ تو نے 100 آدمیوں سے زنا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے لیکن میں ان کی تعداد نہیں جانتی۔ اس نے کہا کہ ان کی تعداد پوری 100 ہے، اور دوسری بات یہ کہ تیری موت مکڑی کے سبب ہوگی۔ اس کے بعد اس شخص نے اس کے لیے ایک بلند و بالا اور محفوظ ترین محل تعمیر کرایا تاکہ وہ مکڑی سے بچ سکے۔ ایک دن وہ میاں بیوی آرام کر رہے تھے کہ اچانک اس شخص نے چھت میں ایک مکڑی دیکھی اور اپنی بیوی کو بھی دکھائی۔ اس نے کہا کہ تم مجھے اس سے ڈراتے ہو، قسم بخدا میں اسے اپنے ہاتھ سے مار دوں گی۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ مکڑی کو اتار کر میرے پاس لاؤ۔ جب انہوں نے مکڑی اس کے پاس رکھی تو اس لڑکی نے اسے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ مسل کر اسے مار ڈالا، لیکن اسی دوران مکڑی کے زہر کا ایک قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور انگلی کے درمیان پڑا، جس کی وجہ سے اس کی ساری ٹانگ سیاہ ہو گئی اور آخر اسی کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا اور آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے تو آپ نے امت محمدیہ کے لیے دعا مانگی اور اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے: میں دیکھتا ہوں کہ موت کسی معزز آدمی کو نہیں چھوڑتی۔ اس نے عاد کے لیے نہ کوئی پناہ گاہ چھوڑی اور نہ کوئی مکان۔ وہ بند قلعے میں محصور لوگوں کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے اور پہاڑ کی بلند و بالا چوٹیوں پر بھی اپنا وار کرتی ہے۔ یہاں ہم بادشاہ سرترون کے قتل کا قصہ نقل کرتے ہیں۔ ابن ہشام کا قول ہے کہ کسرا صابور ذوالقطف ہجر کے بادشاہ ساترون کو قتل کرنے گیا تھا، اور صابور بن اردشیر بنی ساسان کا پہلا بادشاہ تھا جس نے طوائف الملوکی ختم کر کے ایران میں شہنشاہیت کی بنیاد رکھی، لیکن ذوالقطف صابور بن اردشیر کے بہت بعد آیا ہے۔ علامہ سہیلی نے اس واقعے کی اس طرح وضاحت کی ہے کہ صابور نے ساترون کے ملک پر حملہ کیا۔ ساترون مقابلے کی تاب نہ لا کر قلعے میں محصور ہو گیا۔ اس حملے کی وجہ یہ تھی کہ ساترون نے صابور کی غیر موجودگی میں اس کے ملک پر حملہ کیا تھا اور ساترون 2 سال تک قلعے میں محصور رہا۔ محاصرے کے دوران ایک دن ساترون کی بیٹی نزیرہ نے قلعے کی دیوار سے نیچے جھانکا تو اس کی نظر صابور پر پڑ گئی، جو اس وقت زرق برق لباس میں ملبوس تھا اور سر پر ہیرے موتیوں، سونے اور جوہرات سے مرصع تاج رکھا ہوا تھا۔ اس کے اس شاہانہ ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر وہ اس پر فریفتہ ہو گئی اور اسے خفیہ طور پر پیغام بھیجا کہ اگر میں قلعے کا دروازہ کھول دوں تو میرے ساتھ شادی کرو گے؟ اس نے ہاں میں جواب دے دیا۔ اس کا باپ ساترون شراب کا رسیہ تھا، اس کی ہر رات شراب کے نشے میں گزرتی۔ اس نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرہانے کے نیچے سے قلعے کی چابیاں نکالی اور اپنے ملازم کے ذریعے صابور کے پاس بھیج دی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے قلعے کا دروازہ کھولنے کے گر سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ کہ وہ ایک سرمئی رنگ کی کبوتری لے اور اس کے پاؤں کو کسی نوجوان لڑکی کے حیث کے خون سے رنگے، پھر اسے چھوڑ دے۔ جب یہ کبوتری قلعے کی دیوار کے اوپر گرے گی تو قلعے کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ اس نے ایسے ہی کیا اور دروازہ کھل گیا۔ اس نے ساترون کو قتل کر کے بہت سے لوگوں کو تخے تیغ کر دیا اور شہر کو اجاڑ دیا، اور اس لڑکی کو ساتھ لے گیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ایک رات وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور نیند نہ آنے کی وجہ سے کروٹیں بدل رہی تھی تو صابور نے شمع منگوائی تاکہ دیکھا جائے کہ بستر پر کوئی چیز تو نہیں ہے۔ جب بستر دیکھا تو اس سے آس کی ایک چھوٹی سی پتی نکلی۔ صابور نے کہا اسی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آتی، اور وہ اس کی نازک مزاجی پر بڑا حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تیرا باپ تیرے لیے کیا انتظام کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ میرے لیے نرم ریشم کا بستر بچھایا جاتا تھا اور باریک ریشمی لباس پہنتی تھی، اور مجھے نیلوں کا گودا اور مکھن کھلاتا تھا اور خالص انگوری شراب مصفی شہد کے ساتھ پلاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی نازک اندامی کا یہ عالم تھا کہ اس کی پنڈلی کا گودا بھی باہر سے نظر آتا تھا۔ یہ سن کر صابور نے کہا کہ جس باپ نے تجھے اتنے ناز و نام سے پالا، اس کا بدلہ تم نے اسے یہ دیا کہ اسے قتل کرا دیا۔ میں اپنے بارے میں تجھ سے کیا توقع رکھ سکتا ہوں؟
پھر اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کے بالوں کو گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی کہ اس کے بالوں کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو سرپٹ دوڑایا گیا، جس سے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اس واقعے کو عرب شعراء نے بھی اپنے اپنے کلام میں نظم کیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَاتٌ، اگر زرہیزی اور خوشحالی ہو، یعنی مال، اولاد اور رزق کی فراوانی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں اور مال و دولت میں کمی ہو جائے یا اولاد میں سے کسی کو موت آ جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اتباع اور آپ کے دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، جیسا کہ فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتی تھی، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَاتُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، سورہ اعراف۔ ترجمہ، اور جب ان پر خوشحالی کا دور آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدفعلی پکڑتے ہیں۔ ایسے یہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، سورہ حج، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش پہنچے تو فوراً دین سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہی حال منافقین کا تھا، جو ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو چکے تھے لیکن حقیقت میں اسے ناپسند کرتے تھے۔ جب انہیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ اس کا سبب یہ بتاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کی وجہ سے ہم پر یہ مصائب نازل ہو رہے ہیں۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ یہاں حسنۃ سے مراد یہ ہے کہ زرخیزی اور خوشحالی ہو، ان کے مویشیوں کی بڑھوتری میں اضافہ ہو، اور ان کی عورتوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور سیئات ان سے مراد قحط سالی اور مال و دولت میں کمی ہے، جس کی نسبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے اور کہتے کہ ہم پر یہ سب مصائب اس لیے نازل ہوئے کہ ہم نے اپنے قدیم دین کو ترک کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط عقیدے کی تردید کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضا، قدر اور حکم سے ہوتا ہے۔ اس کا حکم ہر نیک و بد، مومن و کافر پر جاری ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر نیکی اور بدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر ان کے قول جو کہ شک و شبہ، کم علمی، جہالت اور ظلم کی وجہ سے صادر ہوا ہے، اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَعْقِلُونَ۔ آیت کریمہ کل من عند اللہ کے بارے میں ایک غریب حدیث بزاز نے اپنی مسند میں روایت کی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کچھ لوگوں کی میت میں آ رہے تھے کہ ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی، اور وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری آوازیں کیوں بلند ہو رہی تھیں؟ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے تھے کہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور برائیاں ہماری اپنی طرف سے۔ آپ نے پوچھا، ہے عمر، اس کے بارے میں تو نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیاں اور برائیاں دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں سب سے پہلے اختلاف جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میں ہوا تھا۔ میکائیل نے وہی کہا تھا جو ابو بکر نے کہا ہے، اور جبرائیل کا موقف وہی تھا جو عمر کا موقف ہے۔ پس جب اہل آسمان میں اختلاف ہو گیا تو اہل زمین کے درمیان اختلاف ہونا ہی تھا، چنانچہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نیکیاں اور برائیاں سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میرا یہ فیصلہ یاد رکھو، اگر اللہ یہ چاہتا کہ اس کی نافرمانی نہ ہو تو ابلیس کو پیدا نہ کرتا۔ شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث باتفاق محدثین موضوع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، لیکن یہ خطاب عمومی طور پر تمام لوگوں کو شامل ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یعنی جو بھی تمہیں بھلائی اور نیکی حاصل ہو وہ محض اللہ کے فضل و احسان اور اس کے کرم کی وجہ سے ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ترجمہ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی ہے، اور وہ کریم درگزر فرما دیتا ہے تمہارے بہت سے کرتوتوں سے۔ حضرات صدی، حسن بصری، ابن جریج اور ابن زیاد فرماتے ہیں، فمن نفسک سے مراد یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کے سبب سے ہے، اور قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے ابن آدم، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کو کوئی خراش آئے یا اس کا قدم پھسل جائے یا اسے کوئی پریشانی لاحق ہو تو یہ سب اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی مضمون ایک صحیح حدیث میں بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
کہ مومن کو کوئی رنج یا کوئی مشقت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی لگے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب ہے، لیکن اس کو مقدر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ ایسے مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تم تقدیر کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں سورہ نساء کی یہ آیت کافی نہیں ہے؟ پھر آپ یہ آیت پڑھ کر سناتے اور فرماتے قسم بخدا لوگوں کو تقدیر کے سپرد نہیں کیا گیا بلکہ انہیں اس کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے وہ اسی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جبریہ اور قدریہ کی تردید میں ٹھوس اور مضبوط قول ہے اور اس کی تفسیر و تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ ان تک اللہ کے احکام پہنچائیں اور ان کو ان اعمال سے آگاہ کریں جن کو وہ پسند اور ناپسند فرماتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس امر پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے کہ اس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں تمہارے اور ان کے سبھی احوال اس کے مشاہدے میں ہیں، اور آپ نے ان تک جو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے وہ اس سے بھی آگاہ ہے، اور وہ کفر اور عناد کی وجہ سے آپ کے خلاف جس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔